السلام علیکم۔ سکسیس، کامیابی، کچھ لوگوں کے لیے کامیابی پیسہ ہے، کچھ لوگوں کے لیے ایسٹس ہیں، پراپرٹی ہے، کچھ لوگوں کے لیے سکسیس فیم ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے سکسیس ایک پیس آف مائنڈ بھی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ فائنینشیل فریڈم بھی ہے کہ بھئی میرے پاس جو مرضی کرنے کی آزادی ہو فائنینشیلی۔ لیکن سکسیس کا ایک جو سنہری اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جس بھی چیز میں سکسیس لینی ہے، کامیابی لینی ہے، چاہے فیم کی شکل میں ہے، چاہے پیسے کی شکل میں ہے، چاہے وہ فریڈم کی شکل میں ہے، اس کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ آپ اس چیز میں کنسسٹنٹ ہو جائیں کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ اس کے لیے ساری باقی جو لو پرائیورٹی کے کام ہے نا، ان سب کو چھوڑ کے صرف اس کام کے لیے، جس کام کے لیے فار ایگزامپل آپ کا مقصد پیسہ ہے یا آپ کا مقصد فیم ہے، اس کے لیے ساری کوشش اپنی لگا دیں۔ کنسسٹنسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کنسسٹنسی کسی بھی کام میں آپ کو اس کام کے اوپر پرفیکٹ بنا دیتی ہے، ایک ٹاپ پہ لے جاتی ہے اس کام میں۔ اور جس طرح غالباً 3 ایڈیٹس مووی میں عامر خان کہتا ہے کہ اگر ٹنڈولکر کرکٹ کے بجائے سنگنگ کرتا تو کیا وہ آج اس مقام پہ ہوتا جہاں پہ وہ اب ہے، یا لتا منگیشکر گانے کے بجائے اگر کرکٹ کھیلتی تو آج جس مقام پہ وہ ہے وہ اس مقام پہ ہوتی۔ تو وہ اپنے کام میں برا ٹائم آیا یا اچھا ٹائم آیا، وہ اپنے کام میں ہی رہے، اسی میں ہی کنسسٹنٹ رہے، اسی میں ہی اپنے آپ کو ایکسل کرتے رہے، اسی میں ہی اپنے آپ کو چینج کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو 2-4 بتاتا ہوں جو امریکن ایکٹرز ہیں وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ بلکہ اس میں ایک سب سے پہلے اگزامپل آتی ہے جو KFC کا ہے، کرنل سینڈرز، کہ وہ بندہ اس نے جو فرائز بنائی پہلی دفعہ اور اس کی مشہور ہوئی، اس کے پیچھے اس کی تقریباً 100 ریسیپیز تھیں جن کو وہ ٹرائی کر کے فیل بھی ہو چکا تھا، اور تب وہ اپنے کام میں کنسسٹنٹ رہا، وہ اپنی فیلیئرز کو نہیں دیکھا، اس نے کہا یار نہیں میں اس میں کام کروں گا، اس میں نے کامیاب ہونا ہے، اور وہ کنسسٹنٹ ہو کے اس چیز میں کامیاب ہوا۔ میں آپ کو 2-4 ایگزامپلس دیتا ہوں۔ جو امریکن کامیڈین ہے، ایکٹر بھی ہیں، جم کیری، ان کی نیٹ ورتھ ہے $180 ملین۔ انہوں نے ایک فیکٹری کے اندر نائٹ شفٹ میں بھی کام کیا، ایز اے جینیٹر بھی کام کیا، ایک وین تک میں بھی رہے، ان کو ایک بیماری بھی تھی لیکن سب سے ہائیسٹ پیڈ کامیڈین رہے ہیں۔ اس کے بعد JK رولنگ، جس نے رائٹر ہے، جس نے ہیری پوٹر سیریز لکھی ہے، اس کی نیٹ ورتھ 1.1 بلین ڈالرز ہے۔ وہ جاب لیس سنگل مدر تھی، ڈپریشن تھا اس کو، 12 پبلشر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ آپ کی رائٹنگ میں کوئی وہ جان نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے اوپرا ونفرے، ٹاک شو ہوسٹ ہے، اس کی 2.6 بلین نیٹ ورتھ ہے۔ وہ ایک جو کام گھروں میں کام کرنے والی ہیں اس کے ہاں وہ پیدا ہوئی تھی، 9 اور 13 سال کی عمر میں اس کا ریپ بھی ہوا تھا، 14 سال کی عمر میں وہ پریگننٹ بھی ہو گئی تھی۔ اس کو کوئین آف آل میڈیا کہا جاتا ہے۔ صرف یہ تھا وہ اپنی فیلڈ انہوں نے چھوڑی نہیں، انہوں نے اپنے کام میں، ان کو فیم چاہیے تھی یا شاید پیسہ چاہیے تھا لیکن اس میں وہ کنسسٹنٹ رہے۔ اب کرنل سینڈرز کی میں ایگزامپل دے چکا ہوں۔ سیم والٹن، جس نے جو والٹن فرینچائز کا مالک ہے، $57 بلین کا مالک ہے۔ وہ ایک عام سے فارم میں پیدا ہوا تھا، خبریں جو اخبار ہوتا ہے اس کو بھی ڈیلیور کرتا رہا تھا۔ ایک چیز ان سب لوگوں میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کنسسٹنٹ تھے، وہ اپنے کام میں جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس کے پیچھے پڑے رہے، ان دا اینڈ سکسیس ان کے پاس خود چل کے آ گئی، اور ایسی آئی کہ پوری دنیا جانتی۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کوئی موٹیویشنل لیکچر دینا نہیں تھا، لیکن صرف ایک یہ چیز بتانی تھی کہ جو سکسیس ہے وہ کس طرح ورک کرتی ہے۔ سکسیس کے لیے ایک ہی اصول ہے، وہ ہے کنسسٹنسی۔ کنسسٹنسی سے آپ کی سکلز بھی بہتر ہو جاتی ہیں، آپ کے سوچنے کا سٹائل بھی بہتر ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، جس سے سکسیس آپ کے پاس خود چل کے آ جاتی ہے۔ صرف ایک چیز ہے، وہ آپ اس چیز میں کنسسٹنٹ رہیں۔ کنسسٹنٹ مطلب کہ آپ اس چیز میں بس لگے رہیں، اس میں اٹینشن دیتے رہیں کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اپنے دماغ کو جو آپ کہیں گے، آپ کا دماغ آپ کو ویسا ہی آؤٹ پٹ دے گا، ویسے ہی رزلٹس بھی دے گا۔